خواتین حضرات، ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ ہے سائرہ، اور عروج سے میں نے گزارش کی تھی کہ ضرور عروج ہمارے ساتھ تھوڑی دیر اور رک سکتی، تو عروج رکی ہیں۔ اور سائرہ کی کہانی اس دن سے شروع ہوتی ہے جس دن ان کی شادی ہوئی تھی۔ آج وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ ہمارے ہی درمیان رہ رہی ہیں، لیکن ان کی کہانی ذرا سنیے گا۔ میری شادی جو ہے وہ 2003 میں ہوئی، اور شادی جو ہے وہ میری 7 سال رہی، اور لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہماری سپریشن ہو گئی۔ اور میری شادی جو ہے ارینج میرج تھی، اور میں شروع سے جو ہے سعودیہ رہی ہوں، یہاں آئی ہوں۔ یہاں آ کر جو ہے میں ابھی گریجویشن کے پارٹ 1 میں ہی تھی تو میرا رشتہ طے ہوا، اور ہمارے فیملی ہی ہے، فیملی میں ہی ہوا ہے یہ۔ اور میرے جو ایکس ہسبینڈ ہے وہ میجر ہیں، آرمی میں ہیں۔ تو میری شادی شروع دن سے ہی، جب سے میں گئی ہوں اپنے سسرال، تو میں نے اپنے ان لاس کی جو ہے نفرت دیکھی، اسپیشلی اپنی ساس کی نفرت دیکھی انتہا سے زیادہ۔ میری ساس نے ہی مجھے پسند کیا تھا، اور وہی سب پہلے دن سے ہی میری دشمن بن گئی۔ ان کو میرا اٹھنا بیٹھنا نہیں پسند تھا، ہنسنا بولنا نہیں پسند تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ساتھ کیا پرابلم تھی کہ وہ میری کسی چیز کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ اور جب وہ دیکھتی تھیں کہ ہسبینڈ کا مطلب اگر اس طرف ہے، انٹریکشن ہے، وہ اگر میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہ ان کو بھی پوائنٹ کرتی رہتی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم ایسے نہیں کرو، ایسے نہیں کرو۔ یہ جب تک تھا، جب تک میں پنڈی تھی، ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی۔ میرے جو سسر ہیں وہ ریٹائر بریگیڈیئر ہیں، بریگیڈیئر اکرم پراچا نام ہے ان کا، اور میں جب تک پنڈی تھی ان کے ساتھ رہی ہوں۔ اس کے بعد جب سے ہماری پوسٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد سے میں نے ان کے اندر تبدیلی دیکھنا شروع کی، کہ میں نے ان کے پاس کچھ نیکڈ سنیپس نامی لڑکی کی دیکھی، جس پر میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بہت برے طریقے سے مجھے اپنے پیرنٹس کے گھر ہی مارا، اور یہاں سے چلے گئے کہ میں آرمی میں ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہوں۔ اللہ پاک نے دیا، مجھے بیٹا دیا، لیکن ان سے بھی ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور ان لاس کو تو ویسی کوئی نہیں تھی کہ دادا دادی، ان کو ویسی کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو ہسبینڈ کو بھی بالکل نہیں تھی، الٹا وہ اس کو مارتے تھے۔ کبھی بھی خرچہ نہیں دیا، نہ کبھی بچوں سے ملنے آئے۔ لاسٹ ایئر بہت زیادہ میں نے فونیں کی، اور میں نے کہا آپ کے بچے ہیں، آپ خرچہ کیوں نہیں دیتے کرتے، تو 3-4 مہینے انہوں نے خرچہ بھیجا ہے، بس اس کے بعد انہوں نے کوئی خرچہ کچھ نہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف ملے، کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے، پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کا بندہ فوج میں کیسے، یہ اپنی جونیئرز کو کیا پکچر ان کے سامنے یہ پیش کر رہا ہے، یہ کیوں فوج میں کیوں ہے۔ دوسری چیز میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میرا جہیز کا سامان ہے وہ ان کے پاس ہے، جنہوں نے مجھے واپس نہیں کیا ہے، اور بچوں کا خرچہ ہی۔ سائرہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت۔ السلام علیکم سائرہ۔ سائرہ، ہم سے رابطے کی وجہ؟ مجھے مطلب میں دیکھ رہی ہوں آج کل کہ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، اور میڈیا کے تھرو آپ اپنی ہر بات کر بھی سکتے ہو، بتا بھی سکتے ہو، تو مجھے ایک یہی راستہ نظر آیا کہ باقی میں سب راستے دیکھ چکی ہوں ہر جگہ جا کر، لیکن مجھے کہیں سے کوئی رسپانس نہیں ملا، تو میں نے اس لیے کانٹیکٹ کیا، اور میں نے کہا کہ شاید یہاں پر آ کے۔ آپ کی فیملی سے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ جی۔ اور آپ کو لگتا ہے آپ کی فیملی آپ کی اگینسٹ نہیں جائے گی اس سارے واقعے کے بعد؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ جائیں گی، کیونکہ پہلے سب جو سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لڑکی کو رہنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں سننے کے، لیکن میں کہتی تھی کہ میں رہوں تب نہ کہ جب ایک بندہ مجھے رکھے۔ وہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، اسے دلچسپی ہی نہیں ہے، نہ مجھ میں ہے نہ بچوں میں ہے، تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے پھر میں سب کو کنونس کرتی رہی، پہلے کوئی نہیں ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا۔ اور آپ کے ان لاس کا کیا ریاکشن ہے اس میں؟ ان لاس تو وہ شروع سے ہی کسی چیز میں نہیں ہے۔ کس چیز میں نہیں ہے؟ کسی چیز، ان سے اگر ہم بات بھی کرتے تھے، میرے فادر کرتے تھے، میری مدر، تو کہتے تھے ہمیں نہیں پتہ، آپ افراد سے بات کرو۔ ان سے کہتے تھے، وہ کہتے تھے آپ میری مدر سے بات کرو، انہوں نے رشتہ کروایا۔ ایک دوسرے کے اوپر باتیں ڈال دیتے تھے۔ اب تو یہ ہو گیا تھا کہ نہ فون پک کرتے تھے، نہ کوئی بات کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے ریلیٹیوز ان کے گھر بھی جا چکے تھے، گھر جا کے باہر 3-4 گھنٹے کھڑے ہو کر آ گئے، انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی آپ اگر رکھنا چاہتے ہو، یہ ہوا کیا؟ یہ سمجھ نہیں آیا، یہ کس لیے ہوا؟ یہ شروع کے دن تھے صحیح تھے یا شروع سے ہی ان کا ایسا گھر سسرال والوں کا تو ایٹیٹیوڈ میرے ساتھ شروع سے ہی برا تھا۔
مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھائی چلو لو میرج ہے تو پھر کو سمجھ آتی ہے کہ جی ماں شروع سے اگینسٹ ہے، کچھ ارینج میرج ہے اور جو عورت خود پسند کر کے لے کے جا رہی ہے وہی اگینسٹ ہے. اور کیا اگینسٹ کس چیز میں اگینسٹ دکھاتی تھی؟ بس وہ یہ کہ پہلے میرے ساتھ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ ٹھیک تھے، جیسے شادی کی شروع میں عموماً ہوتا ہے تو وہ بس ان کو یہ جیلسی ہوتی تھی کہ یہ ہر وقت مطلب کیوں ہے میرے پاس، کیوں نہیں آتا ہے ہر وقت، بیوی کے ساتھ کیوں ہے، گھومنے کیوں جا رہا ہے. اس کے میرے پہننے اونر سے بہت زیادہ جیلسی ہوتی تھی. آپ کی ساس کو؟ جی بہت زیادہ. اگر میں تیار ہو جاؤں، پہلے تو میں اس چیز کو نہیں سمجھی، لیکن آہستہ آہستہ میں مطلب اپنے ہسبینڈ کی باتوں سے ہی مجھے اندازہ، وہ خود مجھے آ کر بتاتے تھے. کیا بتاتے تھے؟ وہ اپنی ماں کے بارے میں خود بتاتی تھی کہ امی کو بڑی تمہاری پتنی ڈریسز سے کیوں جیلسی ہوتی ہے، تمہارے میک اپ سے ہوتی ہے. اور میں سعودیہ سے میری لائف زیادہ تر گزری ہے، تو اوبیسلی میرے پیرنٹس نے مجھے وہاں کی چیزیں تھی، وہاں کی جیولری، جو چیز میں شادی میری ہوئی تو میں پہنتی کرتی تھی، تو وہ ہر چیز میں ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جیسا یہ کر رہی میں ویسا کروں. ساس آپ کی؟ جی وہ بالکل. اب وہ اس ایج کی جو ہے وہ 18-19 سال کی لڑکی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ اتنی نیگیٹو سوچ کی عورت تھی کہ وہ آہستہ آہستہ میرے ہسبینڈ کو بھی کرتی گئیں کہ نہیں دیکھو یہ چیز یہاں پڑی ہوئی نہیں، یہ رکھ کر گئی، یہ مجھے ٹیز کر رہی ہیں. تو ان کی باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اور میں پوری کوشش کرتی رہی کہ میں ان کو خوش رکھوں، سسر کو رکھوں، لیکن وہ کسی چیز سے نہیں خوش. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے ہسبینڈ شروع میں آپ کے ساتھ پھر بھی تھے یا شروع میں میرے ساتھ تھے؟ وہ شروع کے 6-7 منتھس وہ پھر بھی بہتر تھے، میرے ساتھ تھے. اور ماں بہت زیادہ، ماں کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح کروں نا. پھر یہ کہ میں ادھر رہتے ہوئے میں نے پھر اپنے ہسبینڈ کو مطلب دیکھا اس طرح، ان کو ان کی کیا ان کے چینج ہوتے ہوئے کیا چینجز آئے ان کی طبیعت میں؟ ان کی چینج، میری پوسٹنگ ہو گئی وہاں سے. وہاں تو جیسے 2 سال میں نے پنڈی میں گزارے شادی کے بعد، تو میری وہاں سے پوسٹنگ ہو گئی. تو اس کے بعد میں نے یہ چیز اپنے ہسبینڈ میں نوٹس کی کہ وہ مطلب بات نہیں کرتے تھے زیادہ مطلب بچے کا خیال نہیں کرتے تھے. ان کی زیادہ تر یہی ہوتا تھا موبائل ہے یا پھر نیٹ پہ بزی ہے نا، انہی دونوں کاموں میں بزی. موبائل اور نیٹ پر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے پسند سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس شادی میں یا کیا؟ ایکچولی مجھے شادی کے سٹارٹ میں ایسا بالکل بھی نہیں لگا کہ مطلب نہیں ہے. ہاں جس لڑکی سے انہوں نے شادی ابھی کی ہے. اچھا شادی کر لی انہوں نے دوسری؟ میری شادی جب ہوئی ہے تو اس وقت سے اس لڑکی کا نام میں گھر میں سن رہی تھی. یہاں تک کہ میری شادی ہوئی ہے تو شادی کے فرسٹ نائٹ مجھے اس کی پکچرز وہ دکھا رہے تھے ہیں اس لڑکی کی. تو میں چپ کر کے میں نے کچھ نہیں آگے سیکھا. ایون تک کہ شادی کے 4 سال جو کچھ چلتا رہا میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا. شادی کی پہلی رات آپ کو وہ ان خاتون کی تصویریں دکھا رہے تھے اور وہ خاتون کو کیا کہہ کے تصویریں دکھائیں گی؟ وہ کون ہے؟ وہ میری یہ منگیتر تھی نا، میں جانتی تھی. اسی لڑکی کی 4 سال ان کے ساتھ انگیجمنٹ رہی ہے، پھر مجھ سے شادی ٹوٹی، پھر مجھ سے چاہے. وہ پہلے جب ہم پوچھتے تھے کہ کیا ہوا تو یہ کہتے تھے نہیں وہ میٹرک پاس بھی نہیں تھی، پڑھتی بھی نہیں تھی، ہمیں ایجوکیشن چاہیے اچھی لڑکی پڑھی لکھی ہو، تو اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. جبکہ اب یہ پتہ چلتا ہے کہ وجہ یہ تھی کہ میرے جو ان لاز تھے وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے، وہ اچھے پیسے ویسے والے ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جی آپ اس کو پلاٹ دیں، اس کو گھر اس کے نام پہ کریں تب ہم شادی کریں گے. اوہ مائی گاڈ. تو اس وجہ سے لڑکی والوں نے انکار کر دیا. بچوں آپ لوگوں کی ڈیورس ہو چکی ہے؟ جی لاسٹ ایئر ڈیورس ہو. اور ڈیورس اس طرح ہوئی ہے مایا کہ 2 سال سے میں اپنے پیرنٹس کے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہوں. شروع سے ہی ہوں میں، اب سے نہیں. میں ان کو زبردستی کہتی رہتی تھی مجھے اپنے پاس بلائیں، بلاتے نہیں تھے. اپنے پاس گھر نہیں مل رہا. میں یہ کہتی تھی باقی فوجی بھی ہیں، باقیوں کو گھر مل رہا ہے، ایک آپ تو نہیں ہے. وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں اپنا چکر جو ہے، اور پنڈی کی جان نہیں چھوڑتے تھے. ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میری خاتون پنڈی سے وہ پنڈی ہوتی تھی، ان کی کوشش ہوتی ہے. بلکہ ابھی جو پوسٹنگ پنڈی کروائی ہے وہ بھی خود سے کروائی کہ میری ماں بیمار ہے تو میری پنڈی پوسٹنگ کریں. تو کروائی اس لیے کہ آپ فوج میں رہتے ہوئے ایک دفعہ شاید اپنی مرضی سے پسند سے کروا سکتے ہیں اپنے ہوم اسٹیشن میں پوسٹنگ، تو انہوں نے وہاں کروائی ہے. سر آپ کا تعلق پاک فوج سے ہے اور آپ نے مطلب ڈسپلن کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا اب تک کی کہانی میں. سر بڑی عجیب سی بات ہے. یہ کہ مجھے کہتے میں فوج میں تو میرا کچھ نہیں کر سکتی. یہ بات اکثر ہر وقت یہ کہتے رہتے تھے. مجھے میرے پیرنٹس کی گھر انہوں نے مارا کیونکہ اسی لڑکی کی بڑی بہن کی میں نے نیکڈ سنیپس ان کی موبائل میں دیکھی ہیں. مطلب صرف یہ لڑکی نہیں، ان کی بڑی بہن بھی شامل ہے. تو اس کے بعد جا کر میری حالت خراب ہوئی. تب میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا. انہیں 4 سال تک میں نے اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتایا. میں خود سے کوشش کرتی رہی. تصویر جو انہوں نے بھیجی تھی یہ ان کے ساتھ شادی کی تصویر ہیں؟ جی جی. یہ 7 ساس بیٹھی ہوئی ہیں میری. ان کی ساس بیٹھی ہوئی ہیں؟ لڑکی کی والدہ؟ نہیں یہ ان کی آپ کی ساس؟ جی جی. اچھا ہاں سب نے شادی اٹینڈ کی ہے؟ جی سب نے اٹینڈ کی ہے. اور اگر ان سے ہمارے ریلیٹیوز نے کہا آپ کی زندگی کیوں تباہ کی بھائی؟ جیسے کرنی تھی اس سے کر لیتے. آپ کی زندگی کیوں تباہ کی؟ سب نے ان سے پوچھا کی تو کہتے ہیں میں نے تو نہیں کی تھی، میری مدر نے کروائی. مدر سے بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. غلطی ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. ایک لڑکی کی پوری زندگی خراب کر دی. 7 سال مجھے خون کے آنسو رلایا. اور الٹا یہ کرتے تھے کہ فون پہ کہتے تھے تم خلا لے لو نا. مجھے الٹا یہ کہتے تھے
کیونکہ وہاں بھی اس لڑکی کے ساتھ بھی ہو رہا مذاق تھا۔ سمجھا ہوا ہے لوگوں نے شادی کو؟ بالکل مذاق سمجھا ہوا ہے انہوں نے، ان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ اسی لڑکی کو اور اس کی بڑی بہن کو یہ شخص قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ چکا ہے کہ میری بہنیں ہیں، اور اسی سے اس نے شادی بھی کی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو ساری باتیں یہ آپ کے ہمارے سامنے ہوا ہے؟ ریلیٹیوز ہیں، یہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں جو فیصل آباد ہوتے ہیں، ادھر جا کر انہوں نے کہا تھا۔ جب میں نے پکچرز دیکھی تھی تو میں نے ہنگامہ مچایا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا، یہ مطلب یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، کیونکہ میری جب سے مایا شادی ہوئی ہے تب سے یہ دونوں بہنیں، مہوش اور رحیلہ ان کا نام ہے، یہ میری زندگی انہوں نے عذاب کی ہوئی تھی۔ میں ان سے کہتی تھی کہ اگر اتنی ہی پسند تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ چکر یہی تھا کہ بس اس کی شادی اس کے فادر نے کر دی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ، وہ ادھر خوش نہیں تھی، ادھر یہ پہلے خوش تھے، بعد میں نے پتہ نہیں کیا ہوا، بس یہ پھر گئے۔ اور وہ لڑکی مستقل اپنی پکچرز اپنا سب کچھ ان کو بھیجتی رہتی تھی اپنی طرف کرنے کے لیے، کیا کرتی رہتی تھی۔ اور میں سب کو کہتی تھی، میرے نیچے میں تھی، اوپر میرا خدا میرے ساتھ تھا، باقی کوئی نہیں تھا۔ میرے پیرنٹس بہت زیادہ اس وجہ سے بھی خراب ہوئے، کیونکہ obviously آپ نے ایک معاشرے کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے، کوئی بلیو نہیں کرتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اللہ نے پھر دکھا دیا کہ جس دن اس نے مجھے مطلب پیپرز بھیجے اس کے تیسرے دن ہی اس لڑکی کو لے کے گیا، اور پکچرز باقاعدہ فیس بک پہ لگائیں جو پورے جہان نے دیکھی۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن کم سے کم میں خوش ہوں مایا کہ الحمدللہ میری زندگی مزید آگے تباہ ہونے سے بچ گئی۔ میں شکر ادا کرتی ہوں، دیکھیں اللہ کے ہے نا کہ جی گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں، اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں، تو میں سمجھتی ہوں جو بھی ہوا وہ بہتر ہوا۔ لیکن اب یہ کہ میں صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرا مطلب جو سامان ہے میرا وہ مجھے واپس کیا جائے، اور جو بچوں کا جو خرچہ ہے۔ آپ کا سامان کہاں ہے؟ پنڈی میں ہے؟ جی آپ کا سامان پنڈی میں ہے؟ پنڈی میں آئی بلکسر سے تھی، اچھا بلکسر میں رہ رہی تھی وہاں پر، کیونکہ اچھا۔ پوسٹنگ ہماری کلر کہار ہوئی تھی لیکن وہاں کنٹرولمنٹ نہیں تھا، اچھا، تو ہم لوگ جو ہے تو آپ نے چکوال سامان وہیں رہے۔ پہ پرچیز کیا تھا؟ یہ سامان آپ کا گیا تھا؟ سامان میرا گیا تھا مایا الحمدللہ۔ کہاں سے میرے گیا؟ فادر نے سب کچھ ہمارے، ان کے پاس انہوں نے تو کچھ دیا ہی کچھ نہیں، ایک بیٹا دے دیا بس۔ وہ ہر وقت یہ کہتی تھی میں نے تو اپنا بیٹا دے دی ہے، تو اب میرے پیرنٹس نے اپنی بیٹی نہیں دی۔ مائی گاڈ! اور میرا جو سامان ہے مایا، وہ سامان کا میں یہ کہوں گی کہ میرا سامان، یہ کیپٹن جو سکا جب شادی ہوئی میری، میرے گھر الحمدللہ سامان اتنا تھا جو کرنیلوں کے گھر نہیں تھا۔ اس قدر میرے پیرنٹس نے، کیونکہ میری پیدائش بھی باہر کی ہے، میرے فادر باہر کام کرتے رہے، انہوں نے ہر چیز مجھے دی، بس ایک شاید نصیب نہیں تھا، باقی ہر چیز انہوں نے۔ اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ میرے ساتھ روبینہ ہے کراچی سے۔ السلام علیکم جی روبینہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، ٹھیک ٹھاک۔ اداس ہو کے اچھی نہیں لگتی تم؟ اداس نہیں ہوں، سوچ میں ہوں روبینہ، سوچ میں ہوں کہ لوگ کرتے ہوئے کیا سوچتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کیا نہیں جانا، انہوں نے قبر میں نہیں جانا۔ بے وفا ہوگا اس کا شوہر، اس کو بولے ہمت پکڑ کے رکھے، مت صحیح ہو جاتے ہیں۔ یہ پیچھے جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑا خراب کرتی ہیں، باقی ان سے کہنا یہ بہت ہمت والی ہیں، کافی فیس کر رہی ہیں، کافی وہ کر رہی ہے۔ میں تو وفاداری کے چکر میں کچھ لکھ کے بیٹھی ہوئی تھی لیکن دل خراب ہو گیا ہے۔ تم اداس نہیں ہوا کرو مایا پلیز۔ نہیں، تھینک یو۔ آپ کی ٹیم وفادار ہے، آپ خود وفادار ہیں، آپ الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے ملتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ آمین اور الہی ہم لوگ کے لیے بھی دعا کیا کریں، میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے آپ کے پروگرام میں آنے کو۔ ضرور آئیے روبینہ جی۔ اتنی تکلیف ہے، اتنی تکلیف ہے دنیا کو، اتنی تکلیف ہے، لیکن پروگرام دیکھ کے اللہ کی قسم 2 گھنٹے لگاتی ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے۔ صبح سے اٹھ کے میرے بچے بھی اب میرا مذاق اڑا کے آنے والی آپ کی بہن۔ اللہ آپ کو زندگی صحت دے، اللہ آپ کو یوں ہی مسکراتا رکھے، خوش رکھے اپنے گھر میں، مصیبتیں اور مشکلیں آپ کے گھر کے راستے سے کہیں گزرے بھی نہ۔ بہت شکریہ روبینہ، اپنا نمبر لکھوائیے گا، اللہ آباد رکھے آپ کو۔